वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं प्यारे बच्चों, आप लोग आज यहाँ पे क्यों जमा हुए हो? ईद गदीर की वजह से। अच्छा, ईद गदीर के दिन हुआ क्या था? कौन सा बच्चा बताएगा? वो हाथ रेस करे। चले हम मोहम्मद अली से शुरू करते हैं। ईद गदीर वाले दिन क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। अली क्या बताएगा हमें? उस दिन क्या कहते हैं, गदीर के मैदान में उन्होंने सारे ऊँटों के पालान इकट्ठे करके ना एक तख्त ऊंचा सा तख्त बनाया था, और उसके ऊपर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि इमाम अली का हाथ पकड़ के कहा था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वेरी गुड। सारा आप बताएं। मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला। अच्छा मुश्तबा, आप क्या बताएंगे हमें? उस दिन इमाम बने थे, इमाम अली इमाम बने थे, उस दिन इमामत शुरू हुई थी। और खतीजा आप? उस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि जिस चीज़ का मेहमान हो उसका अली मौला है। वेरी गुड। और फातिमा आप क्या बताएंगी? उस दिन इमामत शुरू हुई थी और हज़रत मोहम्मद ने बोला था कि जिसका मैं मौला हूँ वो उसका अली मौला है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ कि गदीर के दिन हुआ क्या था। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, हज़रत आदम को इस दुनिया में भेजा। एक टीचर थे वो हम सब के लिए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा। कितने नबी इस दुनिया में आए? 1,24,000। वेरी गुड। 1,24,000 हमारे लिए टीचर्स आए। 1,24,000। और सबसे आखिरी जो टीचर थे हमारे नबियों में, उनका क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा साल तबलीग की, बहुत सारी बातें बताई, और जब उनके जाने का टाइम आ गया, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। कुरान पाक में भी इसकी एक आयत है कि ए नबी, तुम अजर रसालत अदा कर दो। अगर तुमने अजर रसालत अदा ना किया तो इसका मतलब है तुमने नबूवत का कोई भी काम नहीं किया। यानी इतने साल रसूल खुदा ने तबलीग की, इसका मतलब है ये कोई ख़ास मैसेज था जो रसूलुल्लाह को हुक्म आया कि आपने लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी मम्मा ने अगर कभी घर से बाहर जाना हो और आपके घर में मामा भी ना हो, बाबा भी ना हो, दादी दादा वो भी ना हो, तो आपकी मम्मा आपका घर किसके सुपुर्द करके जाएंगी? बड़े भाई। क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार होता है और एक मुकम्मल होता है, ठीक है, कि वो घर संभाल लेगा। इसी तरह रसूल खुदा का हुक्म हुआ था कि रसूल खुदा के बाद जो सबसे कामिल शख्स है ना, जो सबसे मुकम्मल शख्स है ईमान में, दीन में, वो उनको इस दुनिया के लिए टीचर बना के जाएं। आखिरी हज पर कि वापसी पर ये ऐलान करना है। अब ये सारा जो फंक्शन था ईद गदीर का कहाँ पे आया? जब सारे लोगों ने हज कर लिया, वो वापस मदीना की तरफ आ रहे थे अपने अपने ऊँटों पर, ठीक है, अपने अपने ऊँटों पे वापस अपने घरों को जा रहे थे। तो रसूल खुदा ने आवाज़ लगाई कि जो आगे चले गए वो पीछे आ जाएं, और जो पीछे वाले हैं हम उनका इंतज़ार करेंगे, और इस मैदान में, गदीर के मैदान में हम ऐलान करने वाले हैं। अब सबको बहुत वो तजस्सुस हो गया, भाई ऐसा कौन सा ऐलान है कि इतनी गर्मी है, ऊपर से ना कोई छत है और ना कुछ है, धूप इतनी ज़्यादा, ना कोई पानी आपके पास। लेकिन ऐलान भी उन्होंने ऐसा करना था कि लोगों को जमा करके ही उन्होंने ऐलान करना था। अब सब लोगों का इंतज़ार किया गया। अब उन्होंने क्या किया, रसूल खुदा ने ऊँटों के ऊपर जब जो सीट रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पालान। और उस पालान के बगैर कोई भी ऊँट पे वापस अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र था, तो लोगों को ऊँट चुभने थे पीछे से। इसलिए रसूल खुदा ने कहा कि ये लोग भाग ना जाएं, क्योंकि उनमें दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे रसूल खुदा के और मौला अली के, उन्हीं सारे लोगों में। तो रसूल खुदा ने क्या कहा अपने सहाबी को कि तुम सारे ऊँटों के पालान इकट्ठे करके ना एक बड़ा सा ना एक स्टेज बना लो। जैसे हमारे घर किसी की शादी होती है, हम स्पेशल लोगों के लिए, दुल्हन दूल्हा के लिए स्टेज बनाते हैं ऊंचा सा, ताकि जो नीचे बैठे हुए उन सबको वो नज़र आए। वेरी गुड। इसी तरह मौला अली के लिए एक स्टेज बनाया गया
تاکہ جب رسول خدا اعلان کریں تو مولا علی کو سب دیکھ سکیں اوپر تک. اب مولا علی کے لیے کیا بنایا گیا؟ پالانوں کا تخت. اسٹیج. وہ کیوں بنایا گیا؟ یہ سارے لوگ دیکھ سکتے. سارے لوگ یعنی دور دور تک بھی لوگ تھے, بہت زیادہ لشکر تھا, بہت سارے لوگ تھے جو رسول خدا کے ساتھ آخری حج کرنے آئے تھے, اور دور تک ان کو لوگ دیکھ سکیں. اچھا پھر اب رسول خدا, اب سب لوگ انتظار کریں, پتہ نہیں اعلان کیسا ہے, بھلا یہ حج کے موقع پہ خانہ کعبہ میں ہی بتا دیتے اعلان, لیکن اعلان بھی بہت خاص تھا, اس لیے بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. اب اس کے بعد پھر رسول خدا اوپر چڑھے اور مولا علی اوپر چڑھے. اگر رسول خدا چاہتے تو وہ زمین پر کھڑے بھی اعلان کر سکتے تھے, لیکن بعد میں کیا ہونا تھا, رسول اللہ کی ڈیتھ کے بعد لوگوں نے کہنا تھا, رسول اللہ نے بس یہ کہا تھا علی میرے بعد جانشین ہے. علی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, جیسے اسی آپ دو بچوں میں بھی ابھی 2 علی ہیں, ایک محمد علی اور ایک علی مہدی, پھر آپ دونوں بھی لڑنے لگ جاتے بھائی میں علی میں علی. اسی طرح اس زمانے میں بھی کوئی ایسی لڑائی ہو سکتی تھی, جس طرح ہماری اسکول کی نرسری اسکول میں ہماری ٹیچرز ہمیں ABC کے ساتھ پکچرز دکھاتی ہیں نا, A فار ایپل, پھر ہمیں یاد رہتا ہے اچھا ایپل اس شیپ کا ہوتا ہے اور یہ ایپل ہوتا ہے, پھر ہمیں یاد رہتا ہے ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ختیجہ فاطمہ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسٹوری؟ پھر رسول خدا نے اوپر گئے, مولا علی کو ساتھ ہاتھ پکڑ کے ان کو اوپر چڑھایا, اور پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ اونچا کر کے, کیسے, ایسے, اور ان کو سب کو بتایا تھا کہ میرے بعد جو اس کائنات کا جانشین ہے وہ کون ہے؟ علی, مولا علی. رسول خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جو میرا دشمن ہے وہ علی کا یعنی اگر ہم صرف رسول خدا سے محبت کریں تو کیا انف ہے؟ نہیں, کیونکہ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے علی اور ان کی اولاد سے بھی ہمیں محبت کرنی پڑے گی. اگر ہم خالی رسول خدا سے محبت کریں گے تو یہ بات انف نہیں ہے. کا علی مولا ہے, ٹھیک ہے. اور مولا علی کے بعد کون جانشین بنے تھے؟ امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر, اس کے بعد امام جعفر صادق کے بعد اب محمد علی جواب دے گا. امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا, اونچی بتائیں. امام علی رضا کے بعد محمد تقی, امام علی نقی, پھر امام حسن عسکری, اور آخری امام مہدی صاحب الزمان. اچھا ان سب اماموں سے میں زندہ امام کون سے ہیں ویسے؟ ویری گڈ, اور ہم سب ان کی ظہور کی بھی دعا کرتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف. رسول خدا نے ان کو بتایا پوری عوام کو, پہلے مولا علی کی بہت زیادہ انہوں نے تعریفیں کی کہ علی نے اس جنگ میں پورا ایک خطبہ ہے جو مولا علی کے لیے ان کی تعریفوں میں تھا. اس کے بعد جا کے یہ اعلان کیا. اب لوگوں کی گردنیں تھک چکی تھی اوپر دیکھ دیکھ کے, اور مولا رسول خدا نے اس لیے لمبا سا خطبہ دیا تاکہ لوگ مسلسل دیکھتے رہیں جب تک ان کو حفظ نہ ہو جائے کہ میرے جانے کے بعد کون جانشین ہوگا, یعنی کہ مولا علی. اب مولا علی کو سب نے دیکھ لیا تھا اچھی طرح کہ رسول خدا کے بعد یہ جانشین ہوں گے. اب اس کے بعد وہ نیچے اترے. اب سب نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہم واپس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ابھی تو سب مولا علی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں گے, یعنی اس چیز کو تسلیم کریں گے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم مولا علی کی امامت کو قبول کرتے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک دشمن بھی تھا. اب دشمن نے کیا سازش ماری, اس نے کہا رسول خدا ایسا کرتے ہیں ہم مدینہ جا کے یہ کام کر لیں گے, ادھر تو اتنا بڑا لشکر ہے کہ تو 3-4 دن لگ جائیں گے, ادھر مطلب بیعت کرنے میں لگ جائیں گے. تو رسول خدا نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 3-4 دن لگیں تاکہ جب آپ لوگ گھر واپس پہنچو تو آپ سے لوگ پوچھیں ہر سال تو آپ لوگ اتنے فکس ڈیز میں واپس آ جاتے تھے, اس سال 3 دن ایکسٹرا کیوں لگے؟ اور پھر تم لوگ مجبور ہو گئے بتانے پہ کہ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب رسول خدا نے کہا کہ نہیں آپ لوگ 3 دن کی سٹوری گھر جا کے سناؤ گے, اسی طرح لوگوں میں اور بات بھی پھیلے گی کہ میں نے اعلان کیا کہ میرے جانے کے بعد علی جانشین ہے. اب ان میں ایک اور دشمن ایک اور سازش نکال لی. اس نے کہا رسول خدا یہاں تو خواتین بھی ہیں, خواتین کے لیے تو مولا علی نامحرم ہے, وہ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے؟ اب سوچو اس کی کیا ٹرک مولا رسول خدا نے یوز کی نکالی ہوگی, بتائیں.
میرے خیال سے انہوں نے نا پانی کا ٹب رکھا تھا اور اس میں نا امام علی نے اپنا ہاتھ ڈالا تھا اور جو ساری خواتین تھیں وہ پانی میں جو اپنا ہاتھ ڈال کے ویری گڈ ویری گڈ ایکسلنٹ علی مہدی. رسول خدا نے ایک ٹب منگوایا, اس کے اندر پانی ڈلوایا اور کہا کہ بہانے مت بناؤ یہاں سے جانے کے, یہاں پہ ساری پلاننگ خدا کی طرف سے ہو رہی ہے. تو ٹب میں سب سے پہلے مولا علی اپنا ہاتھ ڈال دیں گے, پھر وہ پانی سارا پاک اور شفاف ہوگا. اس کے بعد ہر عورت آئے گی اپنا اس پانی میں ہاتھ ڈالے گی اور ساتھ کیا کہے گی کہ میں مولا علی کی امامت کو قبول کرتی ہوں. اس طرح باری باری اب سب نے یہ کام کرنا شروع کیا. لیکن سب سے پہلے مولا علی کی امامت کس نے قبول کی؟ حضرت جبرائیل نے. ویری گڈ. پروردگار کے عالم کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام فوراً سے اترے اور انہیں سب سے پہلے مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اعلان کیا کہ یا علی, سب سے پہلے میں آپ کی امامت کو قبول کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں. اب 3 دن مسلسل وہاں پہ کیا ہوتا رہا جی, سب آ رہے ہیں باری باری اور یہ امامت قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد 3 دن گزرے, پھر لوگوں نے اپنی وہ پالانیں واپس لیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن جاتے جاتے رسول خدا نے ایک پیغام دیا, ہم نے نہیں کیا اور اسی لیے لوگ غدیر کو بھول گئے. وہ کو رسول خدا نے کہا میں آپ سب کے آگے درخواست کرتا ہوں کہ یہ غدیر کا پیغام آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کو خاموشی سے دبانا نہیں ہے, کیونکہ دین کی بقا, دین کا قائم رہنا اس غدیر کے سلسلے سے ہی شروع ہوتا ہے. جی بالکل. کہ غدیر والے دن آپ نے سب سے زیادہ ایک اہم کام ہے, وہ کیا کرنا ہے؟ بتانے کہ عید غدیر کے دن ہمیں وہ عید منانی ہے اور سب کو پیغام دینا ہے کہ رسول خدا کے آخری جانشین مولا علی تھے اور مولا علی کے بعد 11 امام تھے. جو پیغام رسول خدا نے غدیر کے موقع پہ دیا تھا وہ ہم نے سب کو بتانا ہے تاکہ لوگ اچھے رہنما کے پیچھے چلیں, دین کے صحیح راستے پر چل سکیں. علی کا جو راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے اور لوگ اس راستے پر چل سکیں. ٹھیک ہے, اب سارا آپ سب کو عیدی دے گی عید غدیر کی خوشی میں. عید غدیر مبارک. عید غدیر مبارک. عید غدیر مبارک. عید غدیر مبارک. سب ایک دوسرے کو عید غدیر وش کریں. اور مصطفیٰ اور محمد علی بھی ایک دوسرے کو وش کریں. علی مہدی بھی عید غدیر مبارک.